بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں آج کے اس سارے حوالے سے تمام دن کی جو ڈیولپمنٹ تھی آج الیکشن کے بعد جس طرح تیسرا دن ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کال دی تھی ایک آج جو پروٹیسٹ کی بعد ازاں ان کو پی ٹی آئی والوں کو جب یہ اطلاعات ملی کہ 9 مئی کی طرز کے اوپر جو ہے کچھ ایسی پلاننگ کی جا رہی ہے شر پسند عناصر کی طرف سے جو اسی طرح سے شر پسندوں کو پی ٹی آئی کے جو موب ہوں گے ان کے اندر داخل کریں گے اور ان کے پرامن پروٹیسٹ کو وہ پرتشدد کاروائیاں کر کے اور پھر ایک پورا الزام جو ہے وہ ان کے اوپر لگایا جائے گا پی ٹی آئی کے اوپر۔ تو اس کو خطرے کو بھانپتے ہوئے انہوں نے پھر اس کو کینسل کیا، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں پر ایک مینڈیٹ کو چوری کیا گیا تھا وہاں سے اپنے طور پر عوام نکلے، کافی تعداد میں نکلے۔ گجرات، سرگودا، اسلام آباد اور راول پنڈی اور چکوال، تو ان تمام جگہوں پر اور کراچی، اور انہوں نے پرامن پروٹیسٹ بھی کیا حالانکہ کچھ جگہوں پر جو پولیس وغیرہ کی طرف سے شیلنگ وغیرہ بھی کی گئی، کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ شعیب شاہین صاحب کا جو ایک پرامن ایک تھا پروٹیسٹ اس کو بھی منتشر کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال اس سارا کچھ کے باوجود اب ڈیولپمنٹس یہ آ رہی ہیں کہ جو ایک یہ 50 سالہ پرانی پارٹیاں جنہوں نے ہمیشہ الیکشن کو پہلے بھی اور بعد میں بھی ایک پری پور ریگنگ اور اب جو پوسٹ پور ریگنگ میں جس طرح یہ پہلے مڈیاں لگاتے تھے چھانگا مانگا سے لے کر پھر زرداری ہاؤس تک، جس طرح رجیم چینج کیا گیا، جس طرح بولیاں لگا کر لوگوں کے ضمیر خریدے گئے اور پھر ان کو جو ہے وہ یعنی آپ یہ سمجھیں دنیا میں جا گھنسائی ہوئی، اور پھر جس طرح سے عوام نے ری ایکشن دیا، عوام نے اس پورے نظام کے اگینسٹ پی ٹی آئی کے سٹانس کو قبول کیا اور پھر تمام تر جو جبر تھا اس کے باوجود عوام بڑی تعداد میں نکلی اور انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا۔ اب جو ہے ان کے مینڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایک پی ٹی آئی کا نامزد کردہ امیدوار جو ہے لاہور سے NA 121 سے اس نے اپنے ضمیر کو بیچا ہے اور پھر سوداگروں کے ساتھ جا کر اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، لیکن عوام نے اور بالخصوص اس حلقے کے عوام نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اب آئینی اور قانونی طور پر اس کو چیلنج بھی کیا جائے گا کیونکہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے امیدوار نامینیشن پیپر انہوں نے جمع کرایا تو اس کے اوپر انہوں نے پی ٹی آئی کا لکھا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، تو آئین کے تحت قانون کے تحت بھی یہی ہے کہ وہ اگر کوئی جو ہے امیدوار کسی پارٹی کی طرف سے نامزد کیا جاتا ہے اور وہ الیکشن جیتتا ہے تو پھر وہ ووٹ اسی پارٹی کا ہوتا ہے۔ یہ آلریڈی سپریم کورٹ میں ایک کیس بھی ہے، اور اگر وہ کسی آئینی اور قانونی بینچ کے سامنے لگ گیا تو پہلے بھی اس کے اوپر بڑا کلیئر ہے، لیکن دوبارہ سے بھی اس کے اوپر ورڈکٹ آنے کی امید ہے، لیکن اس سے پہلے بھی یہ سیٹل ہو چکا ہے کہ یہ چیز جو ہے اگر کوئی امیدوار جو ہے وہ کسی پارٹی کی طرف سے نامزد ہے اور وہ اس نے الیکشن جیتا ہے تو بعد ازاں وہ پارٹی کی جو ہدایات ہیں اس کا پابند ہے، اگر وہ اس کے اگینسٹ جائے گا تو وہ اپنی سیٹ کھو دے گا۔ تو یہ ایک زبردست قسم کی موومنٹ ہے جو پی ٹی آئی کرنے جا رہی ہے۔ دوسری طرف جو ہے ایک یہ چلا آ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلم جو وحدت المسلمین پارٹی اس کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی کہہ رہی تھی کہ اعجاز الحق کی پارٹی کے ساتھ جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا تھا جماعت اسلامی کا، لیکن ابھی تازہ گوہر خان جو پی ٹی آئی کے ہیں انہوں نے اس بات کو بالکل رد کیا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی فائنل اور حتمی بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ الگ سے اپنے مینڈیٹ کو ہر حال میں تسلیم کرائیں، اور اگر گورنمنٹ نے یا اداروں نے اس کا ادراک نہ کیا تو ہم پی ٹی آئی یا جو ہے وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا کے ساتھ مل کر کسی اقتدار میں شریک ہونے سے بہتر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں، اور کسی چھوٹی جماعت کے ساتھ وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور چھوٹی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے اور اپنی جو ریزرو سیٹیں ہیں، کیونکہ اصل میں یہ سارا یہ اس لیے کیا تھا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ریزرو سیٹوں سے محروم رکھا جا سکتے، کیونکہ پورے نظام نے مل کر عوام، آئین اور
قانون اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ایک واردات کی ہے وہ اس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے جی، آج سے نہیں، یہ بہت پہلے سے واردات کی جاتی رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، اور آج بھی 50 سال پہلے جہاں پہ تھے اور اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم نے ایک قدم بھی آگے نہیں رکھا۔ تو امید کی جاتی ہے کہ تمام ادارے اس حساسیت کو سمجھیں گے اور عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کو تسلیم کریں گے، اور ملک کو اس بحران سے نکال کر آگے کی طرف لے جانے میں آئین، قانون، عوام اور جو ایک اکثریت ہے اس کی جو توقعات ہیں ان کے اوپر پورا اتریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ جنہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ سے شیئر کی جائے گی۔ اللہ حافظ۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ ہر جو اپڈیٹ ہے وہ آپ تک بر وقت جو ہے وہ پہنچتی رہے۔